اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و سنت کے اندر کچھ چیزوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور کچھ باتوں کی بڑی مذمت بھی بیان فرمائی ہے۔ بے باکی اور انتہائی کھلی طبیعت کے درمیان ایک وصف ہوتا ہے جس کو حیا کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا فعل بندے سے سرزد ہونے لگے جو قابل مذمت ہو، برا ہو، تو اس کے دل کے اندر جو جھجک پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان وزادار ہو، بے باک نہ ہو، جو منہ میں آئے کہہ دینے کا عادی نہ ہو، اس کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ ہو، وہ چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر چلنے کا عادی ہو، اس کو باحیا کہتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس طرح ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے بعض چیزوں کو تیزی سے پھیلایا ہے۔ انہوں نے کہا یار تو بول نہیں سکتا تو اپنا حق کیسے مانگے گا، تو بات نہیں کر سکتا، تجھے تو سارے دبا جائیں گے۔ اگرچہ اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بھی حیا نہیں، لیکن یہ کہ کسی کام کی بھی حکمت کو چھوڑ دینا، جو مزاج میں آئے وہ کر دینا، کسی چیز کا لحاظ ہی نہ کرنا، کسی وزاداری کو قائم ہی نہ رکھنا، کسی بڑے کو بڑا ہی نہ سمجھنا، کسی چھوٹے کے مزاج کے لیے اپنے دل میں شفقت ہی پیدا نہ کرنا، اور اپنے لہجے کی سختی اور تلخی اور ترش روئی اتنی زیادہ کر لینا کہ کوئی حد قائم ہی نہ رہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کہ شغل کے نام پر، مذاق کے نام پر ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا جو شرم و حیا کے بالکل خلاف ہوں، جس سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا ہو کہ وہ کوئی وزادار معاشرہ ہی نہ رہے، اس کو ناپسند کیا ہے قرآن مجید نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فرمایا بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلا دیں، فحشاء کو عام کر دیں، بری باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلا دیں۔ کن لوگوں میں؟ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں، فرمایا ان الذین یحبون، بے شک وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے حیائی پھیل جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قیامت تک انتظار کریں گے پھر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب کہاں کہاں ملے گا؟ فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور عذاب بھی عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حیا اور وزاداری کو قائم رکھنا، دیکھیں نا، سب سے زیادہ بے نیاز تو اللہ ہے نا، لیکن اگر حضور فرمائیں کہ رب بھی حیا فرماتا ہے، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اللہ حیا فرماتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے، رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے۔ معنی کیا ہوا؟ آپ وزادار رہیں، آپ کے مزاج میں رکھ رکھاؤ ہو۔ بعض لوگ بعض اوقات ایسی بات بول دیتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، اس طرح کی گفتگو ان سے سرزد ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس بندے کی شخصیت ہے نا، جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ وہ بات میچ نہیں ہوئی۔ تجھے تو بہت زیادہ خیال والا ہونا چاہیے تھا، تیرے مزاج کے اندر تو بہت زیادہ وزاداری ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اگلے لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں۔ اب اگر میری عمر کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو میرے حلم کے تقاضے بھی بڑھ جائیں، میری وزاداری کے۔ وہ حضرت حافظ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا کرنے لگے میں نے 20-22 سال کے بوڑھے بھی دیکھے اور میں نے 80-90 سال کے نوجوان بھی دیکھے۔
حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے عمریں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے وزادار بچپنا ہے طبیعت میں، ابھی بھی عادات ایسی ہیں کہ جن میں غور کرنے کی ضرورت۔ اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عمریں تھوڑی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے، بعض چیزوں پر اپنے اوپر پابندی کر لی ہے، بعض چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، کچھ معاملات سے بڑی ہمت کر کے بچتے ہیں۔ پھر انہوں نے نتیجہ نکالا، کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بزرگی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، علم اور حلم کے ساتھ ہوتی ہے، علم اور حلم کے ساتھ بزرگی کا تعلق ہے۔ تو اپنی آنے والی نسل کو وزادار کیا جائے، اس کے اندر حیا پیدا کی جائے، انہیں اس بات کا لحاظ دیا جائے کہ آپ مذاق کریں لیکن اس کی بھی تو حد ہو نا۔ آپ یقین کریں بعض لوگ دادا کے ساتھ شغل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دادا کے ساتھ اس کا مذاق بنا رکھا، معاذ اللہ، اپنے والدین کے بارے میں باتیں کر کے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ والدین سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا اس کا مذاق والا مزاج ہے، مجھے بھی معاف نہیں کرتا۔ تو آپ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ جب یہاں بھی اس کا پردہ قائم نہیں ہے تو پھر اس کا پردہ کہاں قائم ہوگا؟ اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ تو وہاں بھی وزادار تھے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے۔ آپ کے بڑے بیٹھے ہوں، آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں۔ یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک خاص وزاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں، آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وزاداری ہے، یہ کمال وزاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وزاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ، تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاء اللہ شاگردوں کی ہوتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلے، تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اگر تیری شرطوں پہ تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر یارانیں کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔
کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی، ان کی تو انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے ہیں نا شرارت، کسی نے کی نام کسی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی۔ حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا، کہنے لگے حضور لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں۔ یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے۔ سونیاں زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا، 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر، میں نے پسند نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے پوچھا بھی تو نہیں نا کہ بتاؤ، آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے، دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو کھا لیتی، اس میں حرج والی کون سی بات؟ یہ خاص وزاداری، یہ خاص خوبصورتی۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ جب پڑھی لکھی بہو لے کے آتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بیچارے ہانپتے کامتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے کہ جناب بہو بڑی پڑھی لکھی ہے یا داماد بہت پڑھا لکھا ہے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ کہے ہو بابے کو تو پتہ ہی نہیں۔ پڑھا لکھا وہ بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مزاج کی رعایت کرے، جو تھوڑا سا سمجھے کہ میری اس چیز کی وجہ سے کوئی شخص کسی کمزوری کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے تربیت کی ہے تو پھر تربیت کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے ادب بھی کرنا آئے، پیار بھی کرنا آئے، گھر کے بزرگوں کے حق میں اس کے رویے میں نرمی بھی آئے۔ اور اگر آپ نے تربیت یہ کی ہے کہ ہم چما دیگرے نیز تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں، تو پھر یاد رکھو اگر تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں نا تو پھر تمہیں بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر جعلی روب اور ہوتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہوتی ہے، پھر ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں، آپ کو پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آپ نے فرمایا ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے حضور؟ کیا فرمایا؟ عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی، تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے، اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھا۔ عزیز دوست آپ غور فرمائیں اور اس پر آپ توجہ رکھیں گے کہ وزاداری، لفظوں کا چناؤ۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم نے جب میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو راعینا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا حضور سمجھ نہیں آئی رعایت کر دے، یہ کہنا یا رسول اللہ ایک نظر کرم کر دیں، ذرا بات دوبارہ سمجھا دیں۔ آپ اچھے جملے تلاش کے وزاداری کے ساتھ، ایک خاص حیا کے ساتھ۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا۔ مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری کام ہے، اگر آپ مسئلہ دریافت نہیں کرتے تو بڑا عرصہ تک ماحول اس طرح کا رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ جہالت میں ہی وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ پوچھیں گے تو بات بہتر ہوگی، آپ بات پوچھ لیں گے بات کلیئر ہو جائے گی، آپ پھر صاف ستھرے معاملے کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا، سوال کرنا بڑا ضروری ہے، خود حدیث پاک میں موجود ہے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے مہینوں انتظار کیا، ہفتوں انتظار کرتا میں، میرا خیال تھا کہ میں سوال کی تکلیف بھی نہ دوں، کوئی اور آ جائے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھ لے۔ حیا مانی تھی، میں داماد ہوں حضور کا رشتے میں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو حیا کے مانند میں سوال نہ کرتا، میرا دل ہوتا کوئی اور پوچھ لے، وہ پوچھے گا حضور بتائیں گے، ساتھ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن جہاں لوگ بے باکی کو اور بے حیائی کو کہتے ہیں جی اوہ میں پرواہ نہیں کرتا، تو یہ تو بھئی آپ نہیں پرواہ کرتے تو آپ کی مرضی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں ویسے بھی جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اس کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے، بدتمیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ بدتمیز جو ہوا لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی ایسی بدتمیزی کر دے گا کہ بعد میں دقت ہوگی۔ وہ شریف آدمی اس سے جھجک رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی شے ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو بدتمیز ہے۔ اور کچھ لوگ گاند سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس میں روڑا پھینکا تو چھینٹے پڑیں گے، پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے، نہانا پڑے گا، اس لیے لوگ بچ کے گزرتے ہیں۔ اور تیرا خیال ہے کہ تجھ سے بڑا لوگ ڈرتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں وزاداری، شرم و حیا۔ اب دیکھیے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، شرمیلے تھے۔ حضور علیہ السلام فٹافٹ بے باک ہو کر کسی سے کوئی بات نہ کرتے۔ اب دیکھیں صحابہ غلام ہیں رسول پاک کے، اگر حضور کسی کا نام لے کے بھی اس کی تربیت کرنا چاہیں تو وہ آدمی خوش ہوگا، سعادت مندی ہوگی، لیکن حضور کو کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا نا فلاں نے یہ بات کی ہے، تو کبھی نامینیٹ کر کے اس بندے کے سامنے بات نہیں کرتے، یہ وزاداری والا معاملہ ہے۔ تو محبوب کیا فرماتے؟ حضور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، وہ ایک کی بات ہوتی سب کو سمجھ آ جاتا اور اس کے بھی ساتھ لگتے اصلاح ہو جاتی۔ اپنی مزاج سے اپنی وزاداری کو ختم نہیں کریں، اپنے لہجے کو ختم نہ کریں۔ میں مذہبی اسٹیجوں پہ دیکھتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی، جو فلانی چیز نہ مانے وہ حلالی نہیں، جو فلانی بات کا جواب نہ دے باپ کا ہی نہیں۔ یہ آپ کا سٹائل ہے؟ یہ دیندار لوگ اس طرح بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ڈگریاں جاری کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کا انداز تبلیغ معاذ اللہ یہ تھا؟ میں کیا کروں، صرف میں دینی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو آدمی گندے لطیفے سناتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھ کے، اس کی آپ فین فالوئنگ دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ سٹیٹس کیا ہے؟ گند بولتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اور اس کو سننے والوں کی تعداد کیا آ رہی ہے، دنیا ٹوٹ کے پڑ رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے مجموعی مزاج کی عکاسی کرتی ہے کہ وزاداری کس حد تک ختم ہو گئی، اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں، خاص شرم و حیا، خاص خوبصورتی۔ ہمارے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان کے اندر بڑی وزاداری ہوتی تھی، ان کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا تھا، چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آپ حالت دیکھ لیں، شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، سارا خاندان بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی وزاداری نہیں رہی، کوئی وہ معاملہ ہی نہیں رہا جس میں حسن ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا سراپا خیر ہے۔ تیرا جھکا جھکا لہجہ، تیرے جھجکتے لفظ، تیری ٹھہری ٹھہری باتیں، تیرا ذرا سمٹ کر چلنا، سمٹ کر بات کرنا، تیرے لہجوں کا ٹھہراؤ، گویا یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو چلے گی تو صحیح پر کسی کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی۔ لیکن اگر تیرا خیال طوفان بننے کا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ درخت بھی ٹوٹیں، رستے بھی بند ہوں، عمارتیں بھی گریں۔ حضور نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا جہاں آتی ہے خیر لاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، یہ بخاری میں موجود ہے، تو ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا یار تو بڑا ہی شرمیلا ہے، اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ تیری شرم و حیا کی وجہ سے بڑے مسائل بنتے۔ بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تو اس قدر زیادہ جھجکتا ہے، شرمیلا ہے کہ بڑے ہمارے مسائل خراب ہو گئے تیری جھجک کی وجہ سے۔ تو حضور قریب سے گزرے تو یہ میرے کریم کا انداز دیکھیے، حضور فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہے، اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ وزادار رہیں، آپ میں خوبصورتی رہے گی، آپ تھوڑا سا انتظار میں رہیں، آپ تھوڑا سا رکیں، آپ کوئی اپنے مزاج کے اندر کوئی ایسا چھچورا پن پیدا نہیں کریں جس سے آپ کی طبیعت، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ یقین کریں سنجیدہ لوگ تو حجروں میں چلے گئے۔ ایک بہت بزرگ تھے، عالم بھی تھے، تو کچھ سیاسی سوجھ بوجھ اچھی رکھتے تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کو تو بڑا اچھا سیاستدان سمجھا جاتا تھا، تو کیا ہوا آپ چھوڑ گئے؟ کہنے لگے موجودہ سیاست سے وزاداری رخصت ہو گئی ہے، لہذا ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اب یہ دامن بچانے والا کام ہے، لہذا قبل از وقت بھرا میلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کیا ہے، اب یہ ماحول ہمارے والا نہیں رہا، دامن بچانے کا ارادہ کیا ہے کہ اس میں وزاداری نہیں۔ میرے عزیز کبھی بھی اپنے مزاج سے، اپنے مرتبے سے، اپنے وقار سے نیچے اتر کر کبھی کوئی بات نہ کریں، کبھی کوئی کاروبار نہ کریں، کبھی کوئی لین دین نہ کریں۔ آپ اپنی وزاداری، اپنا حسن، اپنے ایمان اور تقوی کے ثمرات کی حفاظت کریں، کسی جگہ کوئی کمزوری نہیں دکھائیں، آپ اس خوبصورتی کا شکار رہیں جو اسلام نے عطا کی، اور اسے اپنے دامن میں بہت بڑی نعمت سمجھ کے سما کے رکھیں، کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جب انسان زمانے کے ساتھ مل کے نہیں چلتا تو مشکلات آتی ہیں تھوڑی بہت، جب دور کے مطابق فیشن نہیں کرتا تو ظاہر ہے اسے لوگ پینڈو بھی کہتے ہیں،
اسے جاہل بھی کہتے ہیں، اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے شعور کوئی نہیں. یہ تانے تھوڑے بہت سننے پڑتے ہیں، لیکن آپ کی وزاداری، آپ کے وقار میں، آپ کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے. آپ ایک نمونہ ہیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ لوگ صرف آپ کی تقریر سے تاثر لیتے ہیں. آپ کا نمونہ عمل آپ کے گھر سے لے کر دوستوں کی محفل تک وہ شمار کیا جاتا ہے. آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 دینار کا جوڑا پہن کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے. 2000 دینار کا جوڑا. تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن کہا کہ حضرت کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صبح کا کھانا گھر میں ہوتا ہے اور شام کا نہیں ہوتا، لیکن آپ جب ممبر کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کا لباس اتنا شاہانہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کتنے کو مالدار ہیں. تو حضرت فرمانے لگے یہی تو میں چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں پھٹے کپڑے پہن کے رکھوں اور لوگ جاتی دفعہ میرے ہاتھوں میں نذرانہ تھما کے جائیں کہ یہ رکھ لیں، لباس لے لیجئے گا. فرمایا اس طرح کا لباس پہنیں گے، اس طرح کی وزاداری اختیار کریں گے کہ جدھر جدھر سے گزریں گے لوگ سمجھیں گے کہ اللہ نے دینداروں کو بڑا بے نیاز بنایا ہوا ہے. ہم اپنی وزاداری کے اندر کیوں کوئی کمزوری لائیں؟ اپنے مزاج کے اندر آپ یقین کریں حضرت سعدی شیرازی قرضہ پکڑ کے مہمان نوازی کرتے تھے. قرضے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھانا کھلانا، اس لیے کہ وزاداری قائم رہے اور کسی جگہ کسی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین کے نام پہ آئے ہیں تو بار بار یہاں سے سوال ہو رہا ہے. تو یہ حیا ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ مزاج کا حسن ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اور حیا کرنے کا بھی کہا ہے، اس پر بھی حضور نے ہماری توجہ دلائی. وہ حیا کیا ہے؟ وہ ہے اپنے رب سے حیا کرنا، اپنے مالک سے حیا کرنا. جب ہم لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو لوگوں سے حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے کی 4 دیواری کے اندر بھی غسل کرتے تھے تو تہمت باندھ کے. تو گھر والوں نے، یہ کسی نے پوچھا کہ حضور غسل خانہ چاروں جانب سے بند ہے اور اس کے اوپر چھت ہے اور آپ اس میں غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ تہمت کے ساتھ اور بڑا سمٹ کے اور بڑا کونے میں بیٹھ کے. تو آپ فرمانے لگے جب لوگوں کے بیچ ہوتا ہوں تو لوگوں سے حیا کرتا ہوں، جب تنہا ہوتا ہوں تو رب سے حیا کرتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گھر کی 4 دیواری میں بھی ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے، ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے. فرماتے تھے سوتے وقت یہ کام کروں گا، میں گھر میں بھی وہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو حی و قیوم ہے، جو ہر جگہ دیکھتا ہے. رب سے بھی حیا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے صوفیاء نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے وہ بندہ حیا کرتا ہے جو اپنے خیالات پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے، جو وسوسوں کو نہیں آنے دیتا، جو اپنی طبیعت میں کوشش کرتا ہے کہ اچھے خیالات ہی رہیں، وسوسے آئیں تو جھٹک دیے جائیں. اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان موجود ہے نا کہ رب نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ صورتیں دیکھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے. تو وہ حیا کرتے ہیں کہ دل میں کوئی ایسا خیال آئے جو غلط ہو، برا ہو، گندا ہو، چونکہ مالک نے دیکھنا ہے. وہ اس لیے خانہ دل کو صاف رکھتے ہیں. لیکن نہ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو لوگ فٹافٹ صفائی نہیں کرتے، چیزیں نہیں اٹھاتے کہ وہ کیا سوچے گا، یہ کتنے میلے کچیلے ہیں، کیونکہ مہمان نے دیکھنا ہے. اور جس دل کو رب رحمان نے دیکھنا ہے اس کی صفائی رکھنا کہ اس میں گندے برے خیالات، ہرس، ہوس، لالچ، حسد، بغض، کینہ، عداوت، بددیانتی، بدگمانی یہ موجود نہ ہو، چونکہ رب نے دیکھنا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا حیا کا وہ معنی نہیں جو تم نے سمجھا ہے. تو یا رسول اللہ پھر سمجھا دیں کیا معنی ہے حیا کا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر میں جو موجود افکار ہیں ان کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، پھر تم نے اللہ سے حیا کی. اور حضور فرمانے لگے جو کچھ تمہارے پیٹ کے اندر ہے جب تم اس کی حفاظت کرو گے تو پھر تم نے اپنے رب سے حیا کی. یعنی حرام نہ کھانا. نہیں پتہ سارے زمانے کو کہ تمہارا رزق حلال ہے کہ حرام ہے، پر تمہارے رب کو پتہ ہے نا، لہذا حیا کرنا، لقمہ حرام قریب نہ آنے پائے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے یہ بھی یاد رکھنا
کہ موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو تم نے یاد رکھا ہوا ہو، اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر تم نے ان سب چیزوں کو یاد رکھا پھر تم نے صحیح معنوں میں اپنے رب سے حیا کی، اور اگر تم نے یہ بھلا دیا ہے اور بس ٹھیک ہے دوڑ کے آئے، نماز پڑھ لی، اور جناب محفل میلاد میں جانے کا وقت آیا تو کہیں سے ادھار ٹوپی لے کے سر پہ اوڑھ لی اور لباس جو ہے وہ شلوار قمیض والا نکل آیا اور لہجہ بدل گیا، تو پھر کچھ ظاہری طور پر تو چیزیں بہتر کی لیکن حقیقی معنوں میں اپنے رب سے حیا نہیں کی۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت کے دن، لیکن وہ اللہ ہوا میں اڑا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے، جب اکیلے ہوتے تھے پھر گناہ کرتے تھے۔ ان کی وہ جو تنہائی کی ناپاکی ہے نا، یعنی وہ جو اکیلے میں رب سے حیا کرنا چاہیے تھا، وہ حیا چونکہ موجود نہیں ہے، تو رب فرمائے گا وہ تو تم نے لوگوں کے سامنے وزادار بن کے وقت گزارا ہے، میرے سامنے تو تمہاری تنہائی بڑی ناپاک رہی، لہذا وہ سب نیکیاں بھی ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ خوبصورت زندگی، خوبصورت لب و لہجہ، خوبصورت بولنا، خوبصورت آنا جانا۔ میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ بڑی پسند کا بھی تمہارا کھانا پکا ہوا ہو تو اس طرح نہ کھاؤ کہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کھا رہا۔ تمہارا لہجہ صاف ستھرا، تو جو ہمیں کہا گیا کہ بھوک ہو بھی تو ذرا ہاتھ ہٹا لو، کھانے میں، پینے میں، لباس پہننے بھی آپ انوکھ۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا تمہاری کٹنگ کیوں اس طرح کی لگے کہ جس میں کوئی طبیعت کا انوکھا پن ظاہر ہو، جس سے تمہاری وزاداری پہ ضرب آئے۔ تمہارا بات کرنا اتنا کمزور کیوں لگے کہ جس سے محسوس ہو کہ یار اس کی تو ابھی تربیت ہونے والی۔ تمہیں کیوں اس بات کی کمزوری محسوس ہو کہ لوگ میری طرف دیکھیں، لوگ مجھے جاننے لگ جائیں، یہ تو کمزوری ہے۔ ایک خوبصورت وزاداری، یعنی خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک خاص اطمینان ہو، زندگی میں ٹھہراؤ ہو، حسن ہو، آپ جہاں ہوں وہاں مطمئن ہو۔ آپ کی طبیعت بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون عطا فرمایا ہوا ہے، ٹھہراؤ ہے، خدا کا شکر ہے، دولت ہے، صحت ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، دوست اچھے ہیں۔ آپ ان ساری جائز نعمتوں پر اللہ کے حضور شکر گزار ہوں، لیکن کوئی مزاج میں چھچھورا پن نہ ہو، کوئی طبیعت اس طرح کی نہ ہو جس طرح محسوس ہو کہ آپ اپنا بوجھ کسی پر ڈالنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی اضطراب کا شکار ہیں یا بے چینی کا شکار ہیں۔ ہم کبھی کبھی اپنے حالات بتاتے بھی اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کہنے کو جی چاہتا ہے یار کوئی نعمت ہے ہی نہیں تیرے اوپر، اتنا کمزور ہو گیا تو، ہر بات میں دکھڑے ہی سنا رہا ہے، ہر وقت کا دکھ ہی تیرے ساتھ ہے۔ اتنے کمزور نہیں، نہایت وزاداری، نہایت خوبصورتی۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک کمبل میں وقت گزارا ہے، مدینے سے دور ربضہ میں زندگی گزاری، 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، لیکن رسول کریم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں، لیکن وہ ٹاٹ اور بوریے میں بھی وزادار، اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبولیت۔ یہ اصل کامیابی ہے بندہ مومن کی، نہ بھی رش ہو، نہ بھی نعرے ہوں، نہ بھی زیادہ لوگ جانتے ہوں، لیکن انسان کی طبیعت وزادار ہو، اس کے اندر اطمینان ہو۔ اور کچھ لوگ اتنے مطمئن ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ رسول پر بھروسہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر صبر اور شکر اتنا غالب ہوتا ہے، ان کے لہجے کے اندر ٹھہراؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان سے مل کر جینے کو جی چاہتا ہے، ان سے ملاقات کر کے انسان کو زندگی گزارنے کا لطف آنے لگتا ہے، یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے، انسان کو ٹھہراؤ نصیب ہو، کرم نصیب ہو، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کی بات سنیں۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں اطمینان اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محبوب کے قدموں کا صدقہ ہمیں وزاداری نصیب کرے۔